الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر فادع لنا ربک سو تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما اس میں سے کچھ چیزیں تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین من بقلھا اپنی ترکاری وقثائھا اور اپنی ککری وفومھا اور اپنی گندم وعدسھا اور اپنے مسور وبصلھا اور اپنے پیاز میں سے قال کہا اتستبدلون الذی کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو وہ چیز ہوا ادنا جو کم تر ہے بالذی ہوا خیر اس کے بدلے جو بہتر ہے اہبطوا مصرا تم اتر جاؤ کسی شہر میں فإن لکم ما سألتم تمہارے لیے یقینی طور پہ وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور محتاجی وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کی طرف سے باری غضب کے ساتھ لوٹے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق ناحق ذالک یہ بما عصوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور وہ تھے حد سے گزرتے من اور سلوہ ان کو عطا کیا جاتا تھا تو من اور سلوہ کو ایک کھانا اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ روزانہ یہی کھانے کو ملتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ پرندوں کا گوشت اور دیگر جو فطری چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھیں۔ پھر انہیں آزادی اور فراغت حاصل تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے، جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی بلکہ ناشکری پہ آ گئے اور انہی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا جو مفتوح قومیں فاتحین کے متحد کرتی ہیں، یعنی فاتح قومیں جو ہیں مفتوح قوموں سے جو کام کرواتے ہیں کھیتی باڑی دیگر، ان میں انہوں نے مشغول ہونا پسند کیا، جس میں مشغول مکمل ہونا ایک ذلت اور مسکنت تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کے اوزار دیکھے تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ مراد اس کام میں کھو جانا اور جہاد ترک کر دینا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بآلۃ الزرع او مجاوزۃ الحد الذی امر به، یعنی کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس حد سے تجاوز میں جس کا حکم دیا گیا ہے جو خطرات ہیں ان کا باب۔ تو ایک ضرورت کے تحت ہے اور ایک ہے اس میں مشغول ہو جانا۔ تو بنی اسرائیل پر بھی ان کے اس مطالبے کے نتیجے میں ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ تو ویسے بھی جو ناشکری ہے یہ انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو دیکھیں اتنی ڈٹائی اور اس قدر ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا کہ کیا کہا تو دعا کر اپنے رب سے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ یہ انداز یہود کا اور ان لوگوں کا تھا جو اہل کتاب تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ جملہ بھی انہوں نے بولا کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کے لڑے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 112 میں ہر یستطیع ربک، یعنی تیرا رب استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کبر اور
اپنے بڑائی کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ ربنا کہنے کی بجائے کہ ہمارا رب یا ہمارے رب سے دعا کر، انہوں نے یہ انداز اپنا لیا۔ تو بہرحال کہا کسی بھی شہر میں، اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، یہی انداز یعنی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے، لیکن پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔ تو فوم سے مراد بعض نے گندم بھی لی ہے، بعض نے لہسن مراد لیا ہے۔ تو بہرحال یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو ان کی ذلت اور مسکینی کی وجہ ذکر کی اور ساتھ کہا کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں جی انبیاء کو قتل نہیں کیا گیا، نبی قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ انبیاء قتل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے قرآن مجید کے اندر صریح الفاظ میں قتل کا لفظ موجود ہے، جیسا کہ آیہ نمبر 92 میں ہے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل۔ اور اگر یہی معاملہ ہے تو انبیاء کے علاوہ مومنوں کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا مدد کا، لیکن اس کے باوجود مومن بھی قتل ہو جاتے ہیں اور انبیاء کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے یہ فرمایا تھا، یا عائشہ ما زال اجد عالم الطعام الذی اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم۔ میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ وہ انسان قیامت والے دن سخت عذاب کو یعنی حاصل کرے گا کہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور گمراہی کا امام اور مصوروں میں سے کوئی مصور ہوا جو صورتیں بنانے والے ہیں۔ اور اگر کوئی نبی قتل ہو ہی نہیں سکتا تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ خود بائبل میں زکریا علیہ السلام کا قتل موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال ان کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو حاصل کرنے کے اور بھی اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے بھی ان میں سے کئی چیزیں ذکر کی ہیں۔ بہرحال یہ ان کے اندر جو بنیادی خرابیاں تھیں جس وجہ سے انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی اور اللہ کا عذاب اور اپنی جو مسکنت اور محتاجی اپنے ساتھ لے لی، اس کی وجوہات مد نظر رکھ کے ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔